عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، میں صرف چند منٹ آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جس چیز کو بھی بنایا اس چیز کی ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں آسمان کو بنایا، آسمان کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں سمندروں کو بنایا، سمندر کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں چاند، سورج اور ستاروں کو بنایا، ان کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس کی کوئی ابتدا بھی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، نبوت کی انتہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار ختم نبوت بنایا۔ نبی علیہ السلام کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا اور ختم نبوت کا تاج رکھنے کے بعد یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ مطلب یہ ہے قیامت تک نبوت بھی آپ کی چلے گی، قیامت تک دین بھی آپ کا چلے گا، قیامت تک نہ کسی نبی کی کوئی ضرورت پڑے گی، قیامت تک کسی نئی دین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگریز نے جب ہندوستان میں اپنے ناپاک قدموں کو رکھا اور مسلمانوں سے اقتدار کو چھینا، اس کو پتا تھا کہ میں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں اور میرے خلاف بغاوت کر دیں، چنانچہ یہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹایا جائے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا سازشیں ہوئی، چنانچہ پہلے عیسائی مبلغین کو بلایا گیا، پوری دنیا سے پادریوں کو بلایا گیا کہ یہاں سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کا عیسائی بنا دیا جائے، لیکن علماء نے اس سازش کا بھرپور مقابلہ کیا۔ انگریز کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہو گئی۔ انگریز نے سازش کی کہ ہندوستان کے علماء کو ختم کر دیا جائے تاکہ علماء کے ختم کرنے سے یہاں اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ لاکھوں علماء کو تختہ دار پر لٹکانے کے بعد اسلام اب بھی موجود تھا، مسلمان اب بھی موجود تھے۔ انگریز نے کہا کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے، قرآن جب تک موجود ہے، مسلمان اس وقت تک موجود رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں مٹے گا، قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ لاکھوں قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا، حافظوں کو لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود اسلام کا نام و نشان نہیں مٹا، مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ انگریز ساتھ جوڑ کے بیٹھے، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تک ان میں ایک جھوٹا نبی کھڑا نہیں کیا جائے گا جو ہماری چاہت کے مطابق ان کا دین بنائے گا، اس وقت تک ہندوستان سے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکے گا، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اکابرین پہ جنہوں نے بروقت اس فتنے کو محسوس کیا اور ہر محاذ پہ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے اکابرین پہ جنہوں نے ہر محاذ پہ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قادیانیت اسلام کے خلاف دشمنی کا نام ہے، قادیانیت اسلام کے خلاف بغاوت کا نام ہے، قادیانیت اسلام کے خلاف عداوت کا نام ہے، قادیانیت اسلام کے خلاف جنگ کا نام ہے، اور یہ جنگ ان کی جانب سے جاری رہے گی، ہماری جانب سے اس جنگ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار دلائل ختم نبوت کے لیے بیان فرمائے، کیونکہ وقت نہیں ہے، اور میں اکابرین علماء دیوبند نے جو قربانیاں اس سلسلے میں پیش فرمائی، آنے والے اکابرین وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ قادیانیوں کے خلاف 50 سال مکمل ہونے پر، ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے۔ آئے میں اور آپ اس 50 سال مکمل ہونے پر ایک عزم کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے
पैगंबर के सहाबा के दिफा के लिए अगर हमें मैदान में आना पड़ा, हम पैगंबर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम पैगंबर के सहाबा के दिफा के लिए मैदान में आएंगे, लेकिन पैगंबर की खत्म नबूवत पर, पैगंबर के सहाबा पर आँच नहीं आने देंगे। अगर पैगंबर के खत्म नबूवत के लिए, अगर पैगंबर के सहाबा के दिफा के लिए हमें अपनी जान को कुर्बान करना पड़ा, हम जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन पैगंबर की खत्म नबूवत पर, पैगंबर के सहाबा पर आँच नहीं आने देंगे। आए इस गोल्डन जुबली के मौके पर मैं और आप आज़म करते हैं कि खत्म नबूवत के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिफा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ा, अपने घर बार को कुर्बान करना पड़ा, नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा इकराम के दिफा के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सब कुछ बाद में है, नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत सबसे पहले है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पहले हैं, इनके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। आए मैं और आप इस 50 साल मुकम्मल होने पर अज़म करते हैं, हम अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए जिंदगी के आखिरी सांस तक पैगंबर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पैगंबर के सहाबा का दिफा करेंगे, मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोज़ा जाविदा करते चलो, खालिद और ज़र्राद की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशा करते चलो, सिक्का हक ही चलेगा। मैं अपने अल्फाज में कहूँ, सिक्का खत्म नबूवत ही चलेगा। अर्रे पाकिस्तान में ये हकीकत अहले बातिल पे आया करते चलो, जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जाविदा करते चलो, वमा अलैना इल्लल बलाग।